الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القدر شریف برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بہت مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، اس رات کی برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا بھر میں اہل ایمان آج کی رات اللہ سب کی بخشش فرما دے. گرمیوں کا موسم ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، مگر یہ چھوٹی راتیں بھی کتنی بڑی راتیں ہیں. تو ہم نے کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے. اللہ تعالی اپنی عطا سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے. ہر سال اس موقع پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن وقت کم ہے. آج زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں رہ سکوں گا کیونکہ سحری سے پہلے پروگرام کو مکمل بھی کرنا ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے. یہ جو ٹیلی فون بج رہے ہیں یہ مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں.
مسجد میں آیا کرو، اپنے فون سائلنٹ کر لیا کرو. ابھی تک جس نے نہیں کیے اس کو یہی کہوں گا فوراً اپنے فون سائلنٹ کر لیں، کسی کی رنگ ٹون نہیں بجنی چاہیے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. پہلے سورہ شریفہ کا ترجمہ اور اس کے بعد کچھ باتیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ. سلام، سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی کا سلسلہ جاری ہے. یہ تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم اس سورہ کا آپ کے سامنے پیش کیا. یہ سورہ شریفہ کب نازل ہوئی، شان نزول مختصراً پھر سناؤں گا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہیں. پروانے ارد گرد ہیں، شمع رسالت جلوہ گر ہے. ارشاد ہوتا ہے بنی اسرائیل، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں، ان کی اولاد اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان میں کچھ لوگ عابد، عبادت کرنے والے، زاہد، نیکیاں کرنے والے ایسے ہوئے جنہوں نے اپنی عمر کا 1000 مہینہ اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور رات عبادت میں گزاری. 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں. انہوں نے اس طرح اپنی زندگی کا عرصہ گزارا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں یہ بیان کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، انہیں موقع ملتا تھا، ہماری اتنی عمر نہیں ہوتی. دوسرا ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن وہ لوگ اجر و ثواب میں ہم سے زیادہ ہو جائیں گے. صحابہ نے یہ بات کہی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال فرمایا. ادھر میرے آقا کے دل میں خیال آیا، ادھر جبریل امین آ گئے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرما رہے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. بنی اسرائیل کے عابد و زاہد 83 برس 4 مہینے مسلسل جو محنت کر کے کماتے تھے، آپ کے امتی ایک رات میں اتنا نہیں اس سے بہتر حاصل کر لیں گے. بتاؤ یہ انعام ہے یا نہیں؟ یہ کرم ہے یا نہیں؟ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہماری اس میں کیا بات ہے؟ تو صحیح کہوں اور سچ کہوں اور یقین سے کہوں، یہ سب صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ان کی برکت ہے، ان کی نسبت کا فیضان۔ دیکھیں نا، مزدور ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، مالک ان کو بھی دیتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو پارٹ ٹائم تھوڑا ٹائم کام کرتے ہیں، ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ تو کوئی اعتراض کرے تو وہ کہے گا میری مرضی، مالک ہے نا، کہے گا میری مرضی، تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا ہم وہ مزدور ہیں اللہ کی بارگاہ میں، محنت کریں تھوڑی ثواب پائیں زیادہ، اجر پائیں زیادہ۔ تو یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، ہماری اس میں کوئی خوبی۔ اچھا، سورۃ القدر شریف میں ایک اعجاز ہے، اگر آپ توجہ کریں اس میں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورت، اس کے حروف گنے تو 114 بنتے ہیں، اس کے حروف گنے تو، اور قرآن کریم کی سورتیں بھی 114 ہیں، کیونکہ نزول قرآن کا ذکر ہے تو اس میں تمام سورتوں کا بیان آ گیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو حروف کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ ملے گا، کتنی سورتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں، کن الفاظ پہ ختم ہو رہی ہیں، وہ راز بھی ملیں گے۔ 30 اس کے الفاظ کلمات ہیں، اور پارے کتنے ہیں قرآن کے؟ 30۔ مہینے کے دن کتنے ہیں؟ 30۔ اور اس میں جو ہیا کا لفظ ہے جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ 27واں ہے۔ آج رات کون سی ہے؟ 27ویں ہے۔ تو میں نے یہ بھی آپ کو اس کے اعجاز کے حوالے سے ایک بات بتائی۔ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، اور یہ بات دہراؤں گا کہ مکان کو عزت ہوتی ہے مکین سے۔ مکان کی عزت کس سے ہے؟ مکین سے۔ زمانے کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے، اس میں کیا خاص واقعہ ہوا اس وجہ سے اس کی عزت۔ تو یہ شب ایک زمانہ، رمضان ایک زمانہ، تو اس کی عزت اہم واقعہ ہے۔ تو وہ اہم واقعہ کیا ہے؟ وہ ہے نزول قرآن۔ تو جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے سے اونچی گئی ہے۔ تو جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات سب سے بہتر ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل، جس رات میں ہوا وہ رات افضل، جس ذات پر ہوا وہ ذات افضل، سب سے اولا و اعلیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ تو ان پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ آپ نے بیان تھوڑا سا سنا۔ اب اس میں تھوڑی سی باتیں میں نے دہرانی ہیں، لیکن بہت مختصر کر کے دہراؤں گا۔ پہلی بات محبت کی یہ کرنی ہے، ماننے والا مانتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ماننے والا، اور جس نے نہیں ماننا، جس نے نہیں ماننا اس کے لیے آپ جتنے مرضی جتن کر لیں، اس کی میں نہ مانوں یہ اس کی ہٹ، اس کی یہ ہٹ دھرمی ضد ٹوٹتی۔ ہم نے ان کا کوئی خیال کرنا، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، مانتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہر سال ایک ہی بات کرتے ہو، تو آپ فرمائش اس بات کی بار بار کیوں کرتے ہو؟ تو میں فرمائشیں پوری کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ اور بات آتی نہیں ہے، یہ فرمائش ہوتی ہے۔ سہیل صاحب نے فرمائش کر دی ہے، میں پھر سنا دیتا ہوں آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جن کو سمجھ ہوتی ہے، وہ پا لیتے ہیں،
اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ پاتے۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا مشہور بادشاہ عباسی دور کا، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، غوث پاک کے پڑوس میں آرام کر رہے ہیں۔ بڑے مشہور بزرگ ہیں، بہلول شہزادے تھے مگر مجذوب تھے۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جو بظاہر ہوش و حواس میں اندر سے پورے ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں۔ سالک جو ہوش والا ہے اس کی شان زیادہ ہے۔ یہ حضرت بہلول مجذوب تھے۔ بغداد شریف میں بارش ہو رہی تھی، مٹی گیلی ہو گئی، حضرت صاحب اپنے پاؤں پر مٹی جما کر گھروندہ، بچے کھیلتے ہیں نا مٹی سے، تو گھروندہ بنا رہے تھے اور پاؤں نکال لیتے، پھر تھوڑی دور جا کر پاؤں رکھتے، مٹی جماتے، مٹی جم جاتی، پاؤں نکال لیتے، ایسا کرتے جا رہے تھے۔ ادھر سے یہ بادشاہ گزرا ہارون رشید۔ جب گزرا تو اس نے دیکھا، حضرت صاحب کو پہچانتا تھا، بغداد والے سارے جانتے تھے یہ شہزادے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا۔ جنت میں اللہ والے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، بادشاہ تھا نا، وہ ہنسنے لگ گیا ہے مٹی کا گھروندا، مگر اللہ والے پاؤں پر مٹی جما کر کیا بتا رہے ہیں، کیا بنا رہا ہوں؟ اونچی۔ جب مجذوبوں کی یہ شان، سالکوں کی کیا شان ہوگی؟ اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت جی بیچتے ہو؟ فرمایا خریدار ملے گا دے دوں گا۔ خریدار ملے گا تو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھیلاؤں بات کو، خریدار ملے گا تو دے دوں گا۔ اس نے کہا جی کتنے کا دو گے؟ فرمایا یہ جو تیرے ساتھ فوج چل رہی ہے نا، خزانہ ہے تیرا، اس میں سے ایسا کر 1000 دے دے، 1000 دینار سونے کا سکہ دے دے اور لے لے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، مٹی کا گھروندا 1000 دینار، ایک آدھے کی بات کرتے تو چلو دے بھی دیتا، 1000 دینار۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا کہ دیوانے ہیں ایسے ہی کہہ رہے، چلا گیا۔ پیچھے آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ، یہ اللہ والوں کی ماننے والی تھی، عقیدت مند تھی۔ حضرت صاحب کو دیکھا، سلام کیا، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت جی بیچتے ہیں؟ فرمایا کوئی لے لے گا دے دوں گا۔ حضرت جی میں خریدار ہوں۔ حضرت کی آنکھیں نیچے ہیں، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ فرمایا تو نے گلے میں موتیوں کی مالا ڈالی ہوئی ہے، وہ دے دے اور لے لے، وہ دے دے اور لے لے۔ اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، دیر نہ کر دوں کہیں قیمت بڑھ نہ جائے۔ اس نے فوراً اتاری اور دے دی۔ حضرت صاحب نے ایک گھروندے میں ڈال دی، فرمایا یہ تیرا ہو گیا۔ یہ جیب میں نہیں ڈالی، دھیان نہیں دیا آپ نے، انہوں نے جیب میں کہاں ڈالی؟ گھروندے میں۔ دھیان سے سننا۔ حضرت صاحب آگے چلے گئے اپنا اسی طرح گھر بناتے ہوئے، وہ بھی چلی گئی۔ رات کو خلیفہ صاحب سوئے تو خواب دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ سامنے ایک گھر آ گیا، بڑا شاندار محل موتیوں کا بنا ہوا، لکھا ہوا تھا زبیدہ زوجہ ہارون رشید، اور یہ تو میری بیوی کا نام ہے۔ اس گھر میں جانے لگے، دربان فرشتے نے روک دیا، کہنے لگے میری بیوی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا بیوی کا ہے تمہارا، کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ بیوی کا ہے تمہارا نہیں ہے۔ اس سے ذرا الجھنے لگے، میری بیوی ہے۔ وہ ذرا زور سے کہیں بولے ہوں گے، آنکھ کھل گئی، پاس زبیدہ تھی، کہنے لگی وہ کہ کیا بات ہے، اچانک اٹھے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے آج نیکی کیا کی ہے؟
آج کیا نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی، یہ خلیفہ صاحب اس کو کہنے لگے میں نے جنت میں تمہارا گھر دیکھا موتیوں کا۔ اس نے کہا الحمدللہ، میں نے آج سودا کیا تھا، تمہارے خواب نے بتا دیا میرا سودا سچا تھا، تیرے خواب نے مجھ کو بتا دیا میرا سودا کچا نہیں تھا بلکہ سچا تھا۔ میں نے بولول سے گھر خریدا تھا موتیوں کی مالا دے کر۔ اس نے کہا وہ تو مجھے بھی دے رہے تھے۔ وہ تو نہیں سمجھے نا، وہ تو دے سکتے تھے نا، دے سکتے تھے نا، وہ تو مجھے بھی دے رہے تھے۔ اس نے کہا تم نے نہیں لیا، تمہاری قسمت، لیکن تمہارے خواب سے مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا سودا تو پکا ہو گیا۔ صبح ہوئی پھر نکلا، اتفاق سے حضرت صاحب وہی کام کر رہے تھے۔ دیکھا حضرت صاحب کو، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت جی بیچتے ہیں؟ فرمایا کوئی خریدار ملے گا دے دوں گا۔ حضرت جی میں خریدار ہوں، کتنے کا؟ فرمایا بادشاہی چھوڑ دے لے لے، تاج بادشاہی چھوڑ دے اور لے لے۔ حضرت جی کل تو بڑا سستا دے رہے تھے اور زبیدہ کو تو بہت سستا دے دیا۔ فرمایا اس نے بن دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کے لے رہا ہے۔ اللہ تو ماننے والے مانتے ہیں اور نفع میں رہتے ہیں، ماننے والے مانتے ہیں اور نفع میں رہتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے ہاتھ آیا۔ حالانکہ بڑی رات آپ کی ہے، مگر ایک لطیفہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے نا دھوکے میں، وہ بندہ تھا خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں اس کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑا، وہ گھوڑا لے کے جا رہا، آگے سے کسی نے پوچھا لینا ہے، دینا ہے گھوڑا؟ اس نے کہا لے لو۔ کتنے کا؟ جی 500 روپے کا۔ اس بندے نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا میرے پاس 300 ہیں۔ اس نے کہا جی ایک ریٹ ہے، فکس ریٹ، ایک دام 500 روپے کا۔ اس نے کہا ہے ہی 300، لے لے۔ اس نے کہا کہہ دیا نا ایک دام، رعایت نہیں ہوگی۔ یار ہے ہی 300۔ جب اس نے ذرا زور سے کہا، اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا نہ گھوڑا نہ پیسے، آنکھ بند کر کے کہنے لگا اچھا 300 ہی دے دے، مسجد ہے، اونچی نہیں ہنسنا۔ بولو فائدے میں رہا؟ پوچھ رہا ہوں فائدے میں رہا؟ نہیں۔ وہ فائدے میں رہے یا نہیں رہے؟ تو ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والوں کو فائدہ ہوتا۔ وہ لوگ بحث کرتے ہیں پتہ نہیں نبی بخشوائیں گے یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، غوث پاک کام آئیں گے یا نہیں، خواجہ صاحب بخشوائیں گے یا نہیں۔ تم سوچتے رہنا، ہم ان کا نعرہ لگاتے انشاءاللہ پار لگ جائیں گے۔ ماننے والے ہیں نا انشاءاللہ بیڑا۔ یہ اگر صرف اتنا ہی موضوع لے لوں تو اس پہ واقعات بہت ہے، آگے چلیے۔ ہم نے مانا، نبی پاک نے فرما دیا، اب انعام مل گیا، انعام حاصل کرنا ہے، انعام حاصل کرنا ہے۔ تو یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ اور اس میں نے اور آپ نے اللہ سے بخشش حاصل کرنی ہے، آئے ہوئے ہیں، اس کی ذات سے امید ہے، اور وہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو ہم نے تو یہی گمان کیا ہے کہ رب نے رات دی ہے تو برکت بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے 2-3 باتیں یہ اس حوالے سے کیوں کر رہا ہوں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں سے شک دور کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن کی جو سورت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگلی آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دھیان دیجیے گا، ہر سال یہ بات دہراتا ہوں، دہراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا یقین ہے، میں نے پھر کہا نا ہم ماننے والے ہیں، یہ بات سنا رہا ہوں۔ ادرا، ادری، تدری کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم کیا جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ اس آیت کے تحت کچھ لوگ سمجھ گئے، کچھ سمجھ گئے نا، جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، اب اور آسان کر دیا، سمجھ گئے یا نام بھی لینا پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ ان کو زیادہ مستی چڑھ گئی تو کہنے لگے کہ 40 سال تک بہکے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ دوسرے نے کہا مجھے اردو زیادہ آتی ہے، اس نے لکھ دیا ٹھٹکے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے خود کو اتنا سمجھ لیا اور نبی کے لیے ایسے الفاظ لکھ دیے۔ اگر یہی بات غیر کوئی کرتا تو کیا ہوتا؟ جب یہ خود کر رہے ہیں تو انہوں نے غیروں کو موقع دیا یا نہیں دیا؟ اونچی کہیے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ہر سال سناتا ہوں، اس سال وہ پوری تفصیل نہیں سناؤں گا، لیکن پہلی بات کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ جنہوں نے سنا ہوا ہے بہت اچھی بات ذہنوں میں تازہ کر لو۔ قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 دن کی عمر میں ماں کی گود میں کلام کیا۔ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، وہ مہد میں گود میں بولے، ان کا پورا بیان موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، ان کو گود میں لے کر جب قوم کے سامنے آئیں، قوم نے کہا اے مریم تم تو نیک ماں باپ کی اولاد، تمہارا نکاح نہیں ہوا، ہم تمہاری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ قوم نے برا خیال کیا، سمجھ گئے کہ نکاح نہیں ہوا بچہ آ گیا ہے، تو انہوں نے برا خیال کیا۔ حضرت مریم خود جواب نہیں دیتی، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو۔ کس بچے کی طرف؟ آواز آئے؟ عمر کتنی ہے؟ بقول بعض 40 دن کی، کچھ نے کہا 40 دن کی، کچھ نے کہا 1 دن کی ہو یا 40 دن کی ہو۔ قوم کہہ رہی ہے بغیر نکاح کے بچہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتی ہیں اس سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا یہ گود کا بچہ ہے، سمجھ نہیں سکتا، بات کو سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ تو گود کا بچہ ہے، کون سی زبان بول رہے ہیں؟ سمجھدار نہیں، ابھی بولنا شروع نہیں کیا، لفظ اس کو پہچان نہیں ہوئی ہے، سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا؟ جب قوم نے یہ کہا خدا کی قدرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے۔ قرآن میں حدیث میں ہے کچھ بچوں نے گود میں کلام کیا، کچھ بچوں نے گود میں۔ حضرت جریج ایک عابد تھے، ان پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا۔ حضرت مریم کے لیے قوم نے بدگمانی کی،